الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد۔ سامعین مکرم، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام کا مقصد انسانی زندگی کے ہر پہلو کو خوبصورت بنانا، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے قوانین و ضوابط اس لیے اللہ تعالیٰ نے تشکیل دیے ہیں کہ انسان کی زندگی بہتر ہو۔ اس اسلام کی وجہ سے انسان کو جینے کا سلیقہ آئے۔ ان قوانین اور ان ضوابط میں ایک اہم ترین ضابطہ اخلاق ہے۔ جب تک انسان کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا اس وقت تک وہ معاشرے کی کسی بھی دوڑ میں، وہ انسان معاشرے کی کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سکسیسفل، کامیابی اس شخص کے نصیب میں آتی ہے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے بلند ہوتا ہے۔ آج کے اس مختصر درس میں ہم انشاءاللہ العزیز اخلاق کا معنی، اس کی فضیلت اور اس کی علامات بیان کریں گے۔ مختصر سے درس میں سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا پوائنٹ، اخلاق کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں اخلاق کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے خلقہ وتخلق۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو خوشبو لگانا، لیکن تعجب کی بات ہے معنی خوشبو لگانا لیکن استعمال اخلاق کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس انسان کا اخلاق درست ہو جائے، انسان صاحب اخلاق بن جائے، تو لوگوں کو اس کے پاس بیٹھنے سے، لوگوں کو اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے اتنی مسرت اور خوشی نصیب ہوتی ہے کہ جتنی کسی کو خوشی نصیب خوشبو والے کے پاس بیٹھ کے ہوتی ہے۔ خوشبو والا آدمی ہو، اس کے پاس ہر کوئی بھاگ کے بیٹھے گا، خوشی نصیب ہوگی۔ صاحب اخلاق آدمی بھی اپنی مجلس کو بڑھا لیتا ہے۔ دوسرا لفظ جو عربی زبان میں اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے خلق العود۔ اس کا معنی ہوتا ہے لکڑی کو درست کرنا، لکڑی کو ہموار کرنا، کیونکہ جتنی کوئی لکڑی جتنی خوبصورت ہوگی، جتنی ہموار ہوگی، اس کا معیار اتنا ہی بلند ہوگا، اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ بالکل اسی طرح کہ جس کا اخلاق درست ہو جائے، صاحب اخلاق بن جائے، اس کا معیار اور سٹیٹس بھی اسی طرح بلند ہو جاتا ہے۔
تیسرا لفظ جو اخلاق کے لیے بولا جاتا ہے وہ ہے خلق القدح. اس کا معنی ہوتا ہے تیر کو درست کرنا، تیر کو نرم کرنا، کیونکہ جتنا تیر زیادہ نرم ہوگا وہ کمان کے اندر اتنے ہی اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائے گا، اور پھر کمان کے اندر جتنے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے وہ تیر اتنے ہی ٹھیک نشانے تک جائے گا. بالکل اسی طرح کہ جب انسان اخلاق درست کر لے، اپنے آپ کو ہموار کر لے، اخلاق کے اعتبار سے نرم ہو جائے، وہ اپنی منزل تک اتنی ہی تیزی سے جاتا ہے اور ٹھیک نشانے پہ جاتا ہے. اخلاق کے لیے علماء نے تعریف بیان کی. ان علماء کی تعریف کو ہی اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم صاحب اخلاق بن سکتے ہیں. اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے ماوردی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں حسن الخلق، اچھا اخلاق یہ ہوتا ہے ان یکون سہل العریق، کہ انسان نرم خو ہو جائے، بات کرے تو نرمی سے، کسی سے معاملہ کرے تو نرمی سے، سختی نہیں. لین الجانب، نرم پہلو اختیار کرنے والا، اکڑے نہیں. جہاں بھی اس کی اپنی غلطی ہے اس غلطی کو فوراً تسلیم کرے، اکڑے نہیں. لین الجانب، نرم پہلو. طلق الوجہ، تیسری نشانی اور تیسری ڈیفینیشن، طلق الوجہ، چہرے کی بشاشت، چہرے کی کشادگی. اور جب کسی کو بلاتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے تو اکھڑے مزاج کے ساتھ نہیں، چہرے پہ تیور اور غصے کے آثار لے کے نہیں، بلکہ خوبصورت ترین انداز سے بات کرتا ہے. قلیل النفور، وہ نفرت نہیں کرتا کسی سے. طیب الکلمہ، وہ پاکیزہ گفتگو کرتا ہے، پاکیزہ کلام کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ خوبصورت بات کیا کریں، شیریں گفتگو کیا کریں، وہی کلام کیا کریں جو خوبصورت ہو، اچھی گفتگو ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے دلوں میں، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے. اس لیے آپ جب بھی بات کریں پاکیزہ گفتگو، فضول نہیں بولنا، پاکیزہ گفتگو، جو بات آپ کے زاویے کے مطابق بھی بہترین ہو. اور کسی سے اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے آپ کے سامنے تو آپ بجائے کہ اس کی غلطی سدھارنے کے آپ خود نہ سب کچھ سر پہ اٹھا لیں، بلکہ اتنی اچھے انداز سے اس کی غلطی اس کو بتائیں کہ وہ بھی سمجھ جائے اور آپ بھی بد اخلاقی سے بچ جائیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ
وہ فرماتے ہیں حسن الخلق الا تغضب ولا تحقد، اچھا اخلاق یہ ہے کہ تو کسی پہ غصہ نہ کرے، تیرے اندر غصہ نہ آئے، ولا تحقد، اور تو کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں گرا نہ رکھے، نفرت کے جذبات اپنے دل میں نہ رکھے۔ یہ اچھا اخلاق ہے، اسی کو بہترین اخلاق کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسی دو خصلتیں ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم ملتی ہیں کہ انسان اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھے، چاہے اس نے آپ کو جو کچھ بھی کہا ہو، چاہے اس نے آپ کو جتنی بھی مرضی گالیاں دی ہوں، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت کے جذبات نہ آئیں، آپ ہی صاحب اخلاق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک مسلمان اپنے سینے میں دوسرے مسلمان کے لیے نفرت اور غصے کے جذبات نہیں رکھتا تو حقیقت میں یہی انسان سعادت مند ہے، اور یہ اس انسان کی سعادت مندی کی دلیل ہے، اور یہی انسان ہے جو خیر خواہی کو فروغ دیتا ہے، اس کا مقصد خیر خواہی ہے، اور یہی تو شریعت اسلامیہ کا مین تھیم ہے، مین ٹائٹل ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صاحب اخلاق وہ ہے کہ جس کے اندر 3 کوالٹیز ہوں، 3 خوبیاں ہوں۔ کون کون سی؟ اجتناب المحارم، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے تم پوری زندگی کے لیے اس سے رک جاؤ، تم سے بڑا صاحب اخلاق دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اجتناب المحارم، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جانا۔ اور اسی بات کے پیش نظر میں حدیث بیان کرنا چاہوں گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، جن کاموں سے اللہ نے حرام کر دیا ہے تم بچ جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ اور یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاق کی کوالٹی بیان کی۔ سب سے پہلی کوالٹی کیا تھی؟ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جانا۔ دوسری بات وطلب الحلال، انسان اپنے دل میں حلال کی طلب رکھے، کھانا حلال کا ہو، پینا حلال کا ہو، لباس حلال کا ہو، کام اس کے حلال کے ہوں، حرام کاموں سے بچنے والا ہو۔ تیسری کوالٹی حلال کے طلب کے بعد والتوسعۃ علی العیال، اپنے گھر والوں پہ وسعت کرنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتا ہے وہی صاحب اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر دوستوں کے ساتھ وہ بہت خوبصورت طریقے سے اور اچھے طریقے سے رہتا ہو، گھر آئے تو کسی کو منہ نہ لگائے، یہ تو اخلاق نہیں نا۔ گھر والوں کے ساتھ وسعت،
گھر والوں کی دینی تربیت، گھر والوں کو حرام سے بچانا، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا فرض ہے۔ اس کو ہی صاحب اخلاق کہتے ہیں جو پلاننگ کرتا ہے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی۔ 3 کوالٹیز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی: اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جانا، حلال کی طلب رکھنا، اور اپنے گھر والوں پہ وسعت کرنا، ان کی خیر خواہی اور تربیت کرنا۔ یہ صاحب اخلاق آدمی کی 3 نشانیاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے چہرے کی کشادگی، ہر وقت خوبصورت چہرہ لے کے، ہر وقت کشادہ اور کھلتا پھول جیسا چہرہ لے کے لوگوں سے بات کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ منہ سوجا ہوا ہو ہر وقت ہی، یہ تو اخلاق نہیں نا۔ اور پھر لوگ کہہ دیتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارے منہ میں 12 بجے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کیوں؟ یہ اس نے کبھی مسکرانا سیکھا ہی نہیں۔ طلاقۃ الوجہ، چہرے کی کشادگی، وبذل المعروف قولا وفعلا، ہر وقت قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے ہر وقت نیکی کے لیے تیار رہنا اخلاق ہے۔ وکف الاذی قولا وفعلا، اپنی زبان سے، اپنے کاموں سے برے کام اور بری باتیں اور بد فعلیوں کو ہر وقت روک کے رکھنا، روکنے کی کوشش کرنا، یہ صاحب اخلاق آدمی کی نشانی ہے۔ اخلاق صرف اچھی گفتگو کا نام نہیں، اخلاق صرف نرمی اور میٹھی گفتگو کا نام نہیں، بلکہ اخلاق اچھی اور میٹھی گفتگو کے ساتھ ساتھ چہرے کی بشاشت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برائی سے روکنے کی جد و جہد کرنا، اس کا نام اخلاق ہے۔ امام قزوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے سلامت النفس نحو الارفق والاحمد من الافعال۔ انسان جو ہے اپنے آپ کو سپرد کر دے، اپنے آپ کو لگا دے کس کی طرف؟ نحو الارفق، نرمی کے کاموں کی طرف، والاحمد من الافعال، اور ایسے کاموں کی طرف اپنے آپ کو لگا دے کہ ہر کوئی اس کی تعریف ہی کرتا رہے۔ قابل تعریف کام، قابل ستائش کام، ہر وقت انسان اپنے نفس کو ان کاموں کی طرف ہی لگاتا رہے، وہ اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ یہ جو ابھی میں کام کرنے لگا ہوں کہیں میری انسلٹ تو نہیں ہوگی۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو انہی کاموں کی طرف لگاتا ہے کہ جن سے اس کی تعریف ہونی ہو، چاہے تعریف اللہ کریں چاہے لوگ کریں، چاہے اس کام کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو چاہے لوگوں کے ساتھ ہو، وہ وہی کام کرتا ہے جس پر اس کا رب خوش ہو، اس کی تعریف ہو۔ علماء نے بہت ہی پیارے انداز میں اخلاق کی تعریفیں بیان کی۔ آخر میں آخری گزارش، اخلاق کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب انسان صاحب اخلاق بن جاتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ویسے تو ہم نے پہلے بھی کچھ اماموں کی روشنی میں اماموں نے جو تعریفیں کی تھی ان سے ظاہر ہوتا ہے اگر وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں تو اخلاق پیدا ہو جائے گا، لیکن
کچھ سائنز ہیں، کچھ علامات ہیں اخلاق کی. اذا حسنت اخلاق الانسان، جب انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، کثر مصافوح، اس کے ساتھ مصافحہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ مصافحہ کریں. ان لوگوں کو پیارا ہی بڑا لگتا ہے اور لوگ اس سے محبت ہی بڑی رکھتے ہیں. یہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا ہی پیارا انسان ہے. جہاں بھی جائے گا لوگ سلام کریں گے، ادب سے بلائیں گے. اگر کہیں مجلس میں جائے گا لوگ جگہ خالی کر دیں گے. یہ اخلاق کی وجہ سے. وَقَلَّ مُعَادُوهُ، اس کے ساتھ نفرت کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، بسا کا تو ہوتی ہی نہیں. جو صاحب اخلاق ہوتا ہے فَتَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ الصِّعَابُ. تیسری نشانی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہر مشکل سے مشکل کام بھی آسان کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کو سلیقہ آ جاتا ہے نا کام کرنے کا، ٹائم کو مینیج کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. چوتھی نشانی، وَلَانَتْ لَهُ الْقُلُوبُ الْغِضَابُ، اگر لوگ اس سے نفرت کرتے بھی تھے، کوئی لوگ اس کو ناپسند کرتے بھی تھے، اس کا اخلاق بہتر ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے ان نفرت کرنے والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت آ جاتی ہے. وہ بھی اسے پیار کرنا شروع کر دے. اس کا اخلاق جو بہتر ہو گیا، یہ اخلاق ہے. اس اخلاق کی تعلیمات ہمیں اسلام نے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا. مسلمانوں، آج کے اس مختصر پیغام کی روشنی میں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس اخلاق کو لے کے آؤ جس کی تعلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر بھی یہ اخلاق پیدا کرے اور ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ نشانیاں اور یہ اخلاق کی تعلیمات بٹھائے رکھے تاکہ ہم صاحب اخلاق بن جائیں. مسلمانوں، اگر اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں بلند مقام لینا چاہتے ہو، اگر تم زندگی خوشحال چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو بہتر کر لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.